اب اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو تخلیق انسان کا جو مین نقطہ تھا، یعنی کس وجہ سے اس کو پیدا کیا گیا، وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ عبادت صرف نماز روزہ کرنا اور صرف 24 گھنٹے مصلی پر بیٹھنا ہی ہے۔ اب عبادت کیا ہے؟ سعد محترم نے ایک عبادت کی جو ڈیفینیشن رکھی وہ بہت ضروری ہے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں سمجھانے کے لیے۔ وہ دراصل یہ ہے کہ ہر وہ حکم جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر نافذ کیا وہ عبادت ہے۔ اب اس عبادت میں کیا کیا چیزیں شامل ہے؟ نماز روزہ، دس از دا پارٹ آف عبادت، یہ مکمل عبادت کی شکل نہیں بلکہ دس از دا پارٹ آف عبادت، ایک جز ہے، اور اس جز میں نماز بھی ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دوسروں کے ساتھ معاملات ہیں، اللہ کے ساتھ معاملات ہیں، یہ ساری عبادت کے ایک جو اللہ تعالیٰ نے ایک دائرہ کھینچ دیا اس کے اندر ہے۔ اب ہماری عبادت کیا ہے؟ اب جو مقصد تھا مین عبادت کے لیے جو پیدا کیا گیا تھا انسان کو، اب انسان اپنے مقصد سے تھوڑا سا دور ہٹ کر صبح سے لے کر شام تک کیا کرتا ہے؟ کبھی کسی سے دھوکہ دہی کر لی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کے ساتھ کچھ تو کسی کے ساتھ کچھ۔ ہاں نمازیں بھی وہ ادا کر رہا ہے، ایسی بات نہیں کہ وہ نماز ادا نہیں کر رہا، لیکن جو ایک سرکل بنا دیا تھا عبادت کا، اور اس عبادت میں جو جو چیزیں شامل تھی اس سے وہ دور ہٹ گیا۔ اب صبح سے لے کر شام تک پیسہ، اس کو دھوکہ دیں، اس کے ساتھ فراڈ کریں، یہی ہماری ریالٹی اب بن چکی ہے، اور جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا تھا یعنی عبادت، اس سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے اپنا مقصد کچھ اور ہی بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سرکل لگا دیا کہ یہ آپ کا مقصد ہے پیدا کرنے کا، عبادت۔ ایک پیپر ہو آپ کا کسی بھی کلاس کا، کسی چیز کا بھی، تو آپ کو پہلے ہی وہ چیزیں بتا دی گئی ہوں کہ اس چیپٹر میں سے یہ سوال آنا ہے، اس چیپٹر میں سے یہ آنا ہے، یہ آنا ہے۔ اب وہ سارا تو سمجھ لے پیپر لیک ہو گیا، اب وہ سارا جو پیپر ہمارا اور اس کا رزلٹ آنا ہے آخرت میں ہماری زندگی کا، اور اس رزلٹ کے لیے ساری چیزیں جو ہمیں بتا دی گئی ہیں اس سے ہٹ کر ہم دنیاوی چیزوں میں مکمل طور پر پڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں راہ ہدایت دکھائے۔ اب دوستو جو پہلے عرض کی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اب حکم دراصل دو قسم کا ہو سکتا ہے، اب ایک قسم کا تو حکم نہیں کہ اب حکم کو اگر مزید ایکسپلین کروں تو ایک تو کام ہوگا امر، یعنی کسی کام کے کرنے کا حکم، اور ایک ہوتا ہے نہیں، یعنی کسی کام سے رک جانے کا حکم۔ اب عبادت کے اندر یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کام کرنا ہے، اب اس میں کچھ کام کرنے ہیں، کسی کام سے منع فرمایا گیا ہے۔ سو اس اوورآل اگر عبادت کے مفہوم کو سمجھیں تو بس امر اور نہیں اس کے اندر شامل ہے۔ اور پھر جو استاد محترم نے فرمایا، یہ جملہ سنہری حروف سے لکھنے والا جملہ ہے، بڑا ہی کمال کا جملہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو جنت ہے یہ آپ کو آپ کی عبادت کی وجہ سے نہیں ملے گی بلکہ یہ اللہ کے فضل سے ملے گی۔ دوبارہ جملہ دہراتا ہوں کہ جو جنت ہے وہ آپ کو آپ کی عبادت کی وجہ سے نہیں ملے گی بلکہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے ملے گی۔ اب بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے اولیاء کرام کی زندگی کو جب آپ پڑھیں گے تو وہ عبادت کرنے کے بعد ایک دعا کرتے تھے کہ یا اللہ کہ میں نے عبادت تو کر لی، اب آگے تیرا فضل ہے بس۔ اب وہ اپنی عبادت پر جو ایک انسان گھمنڈ کر سکتا ہے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنا کچھ کر لیا، اب وہ گھمنڈ ختم ہو گیا نا، جب اس کو یہ پتا ہے کہ پتہ نہیں میری عبادت ریجیکٹ ہوگی یا میری عبادت قبول ہوگی۔ سو وہ جو گھمنڈ تھا وہ گھمنڈ صرف اس جملے نے ختم کر دیا کہ جنت آپ کو آپ کی عبادت کی وجہ سے نہیں ملے گی، عبادت کرنے کا تو حکم ہے۔ اب بندہ یہ سوچ لے کہ میں عبادت کیوں کروں جب ملنی ہے اللہ کے فضل سے، اب میں آرام سے گھر بیٹھوں اور جب اللہ کا فضل ہوگا تو مل جائے گی جنت۔ سو دوستو جنت اللہ کے فضل سے ضرور ملے گی لیکن عبادت کا حکم ہے۔
عبادت کا حکم ہے وہ تو کرنی ہے. سو جو جتنا عاجز ہوگا اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے جھکتا ہوگا اسی کو اللہ کا فضل ملنا ہے. اور عمل دوستو کوئی چھوٹے بڑے نہیں ہوتے ہیں، عمل عاجزی والے ہوتے ہیں، بس جو اللہ کو پسند آ جائے. اب حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ کی کا جو پوری زندگی چینج ہوئی وہ کیا تھی؟ صرف ایک کاغذ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، انہوں نے اٹھایا، اس پہ خوشبو لگائی، خوشبو لگانے کے بعد اس کو رکھ دیا. پھر جب اونچی جگہ پر اس نے رکھا، پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو میرا نام بلند کرتا ہے پھر میں اس کو بلند کر دیتا ہوں اس جہان سے، اس جہان کی رنگینیوں سے، اس جہان کے جو ایک عارضی سا جو دولت خانہ ہے اس سے پھر میں بلند کر دیتا ہوں اس شخص کو. پھر وہ آج صدیاں گزر جاتی ہیں تو پھر آج بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ ہے عاجزی، یہ ہے عبادت. وہ سنہرے حروف سے لکھا جائے تو پھر بھی شاید اس جملے کی قیمت ادا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کسی شخص کو اس کے اعمال کی بنیاد پر نہیں دینی بلکہ اپنے فضل سے دینی. اور عبادت کرنا فرض ہے، یہ تو حکم ہے، ہم تو تابع ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. سو دوستو بڑے بڑے جو اولیاء کرام صلحاء، بڑے بڑے جو لوگ گزرے، ان سب کا جو عبادت کے بعد ایک خاص جو سب کی دعا ہوتی تھی وہ یہ کہ اللہ اب تیرا فضل چلنا ہے، یہاں تک ہمارا کام تھا، یہاں تک تیرا حکم تھا، ہم نے حکم کی فرما برداری کی، سو اب آگے تیرا کام.